بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چیزوں کو بہت زیادہ آبجیکٹو انداز میں دیکھتا ہوں. اپنی غلطی ہو یا کسی اور کی غلطی ہو، اپنی رائٹ تھنکنگ کی وجہ سے میں بہت جلد مان لیتا ہوں کہ کس نے کہاں غلطی کی. تو اس معاملے میں نے پڑھا تھا جواہر لال نہرو کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا. اس وقت سے میں یہ سبجیکٹ میرا بن گیا کہ انڈین سب کانٹیننٹ کا بیسک پرابلم یہ ہے کہ یہاں کے لوگ لیک کرتے ہیں سائنٹیفک تھنکنگ کو. تو میں بہت زیادہ اسٹڈی کرتا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں مسلمانوں اور دوسری کمیونٹی کا کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ کمی سب میں پائی جاتی ہے. میرے پاس مثالیں بہت زیادہ ہیں. مثال بتانے کے لیے میں نے بہت سی مثالیں بتا سکتا ہوں. اس وقت میں نے سوچا ہے کہ میں مثالیں بیان نہ کروں، کیونکہ مثالیں بیان کرنے میں ہوتا یہ ہے کہ بہت جلد کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے. تو رائٹ پوائنٹ سے ذہن ہٹ جاتا ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ غور کیجیے، آپ اس پر اسٹڈی کیجیے اور اس کو جاننے کی کوشش کیجیے کہ ایک انسان نے کیوں ایسا کہا. کہ انڈین سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں میں سائنٹیفک ٹیمپر نہیں ہے. میں سوچتا ہوں کہ سائنٹیفک ٹیمپر کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ اگر یہ مان لیں آپ، تو آپ کو فوراً اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جاتا ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ نہ مانے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ملتا. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آبجیکٹو طور پر، پیورلی آبجیکٹو انداز میں اس کی اسٹڈی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ انڈیا کیا ہے، یہ مسئلہ پاکستان کا ہے، اس میں کسی کا ایکسیپشن نہیں ہے. تو دوسروں کی مثال دے سکتا ہوں. مثلاً دیکھیے جاپان کو دیکھیے اور جرمنی کو دیکھیے. دونوں سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت زیادہ لاس کا شکار ہوئے، دونوں تباہ ہو گئے. لیکن یہ بہت عجیب بات ہے کہ جرمنی اور جاپان دونوں بہت جلد اسٹارٹ کر گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ دوسروں کے ظلم کی شکایت کرنا چھوڑیں، بلکہ اپنی سائڈ میں جو بات ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. دیکھیے اسٹارٹنگ ہمیشہ اپنے آپ سے ہوتی ہے، دوسروں سے نہیں ہوتی. تو میں نے اسے سے مطالعہ کیا ہے اور بہت زیادہ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا میں سب کے ساتھ یہی پرابلم ہے.
اس وجہ سے ہر ایک کا حال یہ کہ دوسروں کو ظلم دوسرے کے ظلم کا
ویٹیکن جو ہے قدیم پوپڈم کی جگہ پر ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر ویٹیکن اپنا کام کر رہے ہیں. مثلاً ہم نے دیکھیے قرآن پھیلانے کا کام لیا بطور نشانے کے، لیکن آج تک ہمیں مسلمانوں کا صحیح معنوں میں مدد حاصل نہیں ہوئی. لیکن کرسچن کمیونٹی کو دیکھیے کہ بہت جلد انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، بہت جلد، ویٹیکن کے نام پر. اور آپ دیکھیے کہ کرسچن کمیونٹی نے یورپ میں جو کھویا تھا پوپڈم کو، تو انہوں نے ویٹیکن کے نام پر دوبارہ اس کو ریگین کر لیا. مسلمانوں کو موقع تھا کہ وہ آٹمان امپائر کو دوبارہ حاصل کر لیں، لیکن وہ حاصل نہیں کر سکے. صرف لڑائی بڑائی اور نفرت ان کی حصے میں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کمپنی ہے جو اس پورے سب کانٹیننٹ میں موجود ہے، اور مسلمانوں میں بھی موجود ہے. آپ دیکھیے کہ جب پوپڈم ٹوٹا تو انہوں نے ویٹیکن کے نام پر دوبارہ اس کو حاصل کر لیا. اس کے برعکس جو ہوا مسلمانوں میں کہ جب عثمانی امپائر ٹوٹا تو وہ آج تک سوائے شکایت کر کچھ نہیں جانتے. حالانکہ وہ چاہتے تو وہاں بھی یہ ہو سکتا تھا، ایک نیا ویٹیکن کام کر سکتے تھے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس وقت میں صاحب خاص طور پر مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ماضی کے نقشے میں چھوڑ دینا چاہیے، حال کے نقشے میں نہیں سوچنا چاہیے. ماضی کا نقشہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، ماضی کا نقشہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. اب آپ کو نئے نقشے میں اپنی سوچ بنانی چاہیے. جس طرح کرسچن نے کیا کہ پوپڈم کے نقشہ جب ٹوٹا تو انہوں نے ویٹیکن کے نقشے میں بھی سوچ بنائی اور دوسرے انداز میں اپنے دور کو واپس لے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہر قوم کے لیے ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے ہوتا ہے. اسلام میں ایک بڑی عجیب غریب سنت رسول ہے جو ہر حاجی کو دکھائی پڑتی ہے. وہاں جو حاجی لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں عمرہ اور حج کے لیے، لیکن وہاں کوئی سوچتا نہیں. میں جب گیا تھا حج کرنے کے لیے تو میرا زیادہ وقت گزرتا تھا کعبہ کو دیکھنے کے لیے. میں سوچتا تھا کہ کعبہ میں کیسی عجیب بڑی مثال ہے، کعبہ میں کیسی عجیب بڑی مثال ہے. کعبہ جو بنایا گیا تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں، وہ دوسرے نقشے کا وہ نقشہ لوگوں نے توڑ پھوڑ دیا. عجیب بات ہے کہ رسول اللہ نے
اس نقشے کو باقی رکھا. اس کو کہتے ہیں حتیم. حتیم اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ری پلاننگ پہلے جو پلاننگ تھی حتیم کو انکلوڈ کرنے کی تھی. اب جو پلاننگ ہے وہ حتیم کو چھوڑ کر کے بنی ہے. لیکن مسلمان اس کو سوچ نہیں پاتے. آج تک مسلمان یہ سوچ نہیں پیدا ہوئی کہ حتیم کو کیوں رسول اللہ نے چھوڑ دیا. اس لیے کہ آپ نے ایک مثال قائم کی کہ دیکھو ہمیشہ وقت آتا ہے کہ ہم ہمیشہ ری پلاننگ کریں. ایک وقت تھا کہ ہم حتیم کو لے کر پلاننگ کی تھی ہم نے. آج ہم حتیم کو چھوڑ کر پلاننگ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ہمارا کہ ہم ماضی میں پھنسے رہتے ہیں, حال کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے. حال کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے. اور دیکھیے زمانہ کسی کے لیے کبھی لوٹتا نہیں, خود اس کو لوٹانا پڑتا ہے. جرمنی اگر انتظار کرتا رہتا کہ زمانہ لوٹے, جرمنی یونائٹ ہو جائے, تو کبھی ہوتا نہیں سر. لیکن جرمنی میں کیا کیا, وقت کے تقاضے کو ایکسیپٹ کیا اور جرمنی کی ری بلڈنگ کی. تو آج آپ جانتے ہیں کہ جرمنی دوبارہ ایک یونائٹڈ جرمنی بن چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو سبق ہے تاریخ کا کہ جو لوگ الجھے رہتے ہیں ماضی میں وہ کبھی ترقی نہیں کرتے. جو لوگ ماضی کو چھوڑ کر پریزنٹ کو لے کر سوچتے ہیں وہ اپنے مستقبل کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. میں نے خود اپنے ذاتی دائرے میں یہ کیا ہے. مجھے اپنی ذات کی کہانی نہیں بتانا ہے, لیکن جو لوگ جانتے ہیں میری سوانح عمری چھپ رہی ہے انشاءاللہ, اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے بار بار ری پلاننگ کی اپنی. آج بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ کل میرا یہ حال تھا کہ میں بہت ہی اپنے کو ویک سمجھ رہا تھا. میں سمجھتا تھا کہ میرا دور ختم ہو گیا, اب میں کچھ کر نہیں سکتا, میرے کچھ کرنے کا کام نہیں رہا. لیکن رات کو میں نے سوچا تو میرے اندر ری ایمرجنس ہوا. اسی ری ایمرجنس کے دوران مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ سائنٹیفک ٹیمپر کو کمی کا مسئلہ ہے. ساری رات میں سوچتا رہا, تو مجھے بھی وہی کرنا ہے کہ میرے اندر جو آ گیا ہے ایک فقدان, لیک آف کانفیڈینس, اس کو مجھے دوبارہ ریگین کرنا ہے. تو رات میں نے یہی کیا, میں نے اپنے آپ کو رات کو ریگین کیا. تب آج میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے. ورنہ کل جو میرا حال تھا تو میں اس قابل نہیں پاتا تھا اپنے آپ کو کہ میں آج آپ کو ایڈجسٹ کر سکوں گا. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے کو ری ڈسکور کیجیے, اپنے پرسنل
لیول پر بھی اپنے آپ کو اور کمیونٹی کے لیول پر بھی اپنے آپ کو جب ری ڈسکور کریں گے تو آپ اپنی کامیابی کو دوبارہ دریافت کر لیں گے. تو کل پوری رات میں وہ کر رہا رہا اسی بارے میں. تو آج صبح میں نے ٹیلی فون کیا فراز صاحب کو ٹیلی فون کے بارے میرے مائنڈ میں کچھ نئے پوائنٹ آئے ہیں جو مجھے اپنی ری پلاننگ کے لیے نقشہ بتاتے ہیں. تو آپ جب آئیں گے تو ہم میرے ذہن میں 3 چیزیں ہیں, اس کو لکھنا ہے مجھے. تو آپ جب آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو لکھیں گے. تو میں نے کل میں بہت ہی ڈال تھا. یقین کیجیے کہ کل میں سمجھتا تھا کہ مائی ٹائم از اوور, اب مجھے کچھ کرنا نہیں ہے دنیا میں. لیکن رات کو سوچتے 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 میرے اندر اپنے مستقبل کا ایک ری ایمرجنس ہوا. ری ایمرجنس اپنے مستقبل کو, اپنے پریزنٹ کو, اپنی زندگی کو میں نے ری ڈسکور کیا. یہ انشاءاللہ آپ اگلے پروگراموں دیکھ سکیں گے اور سوچ سکیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کبھی بھی پریزنٹ میں جینا چھوڑ دیجیے. پریزنٹ میں جینا چھوڑ دیجیے, فیوچر میں جینا سیکھیے, نئی پلاننگ کرنا سیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ ملا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ ملا تھا وہ ٹوٹ پھوٹ والا مکہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اسی ملک میں, اسی سب کانٹیننٹ میں ایسے ہیں جن کو جو کچھ ملا اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹوٹا پھوٹا ٹوٹی پھوٹی دنیا میں ملی ہے, ٹرنکیٹڈ دنیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سوچ ہی نہیں تھی. آپ کو جو ملا تھا اسی کو لے کر آپ نے ری پلاننگ کی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب دنیا سے رخصت ہے آپ تو ایک اپنی پوری کمیونٹی کے لیے ایک عظیم راستہ کی نشاندہی کر چکے تھے. مثالیں میرے پاس بہت سی ہیں لیکن زیادہ مثالیں بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, بلکہ آپ کو مثالوں کو خود سے ڈسکور کرنا پڑے گا, خود سے ڈسکور کرنا پڑے گا. مثالیں بتانے سے لوگ نہیں پاتے, مثالوں کو ڈسکور کر کے پاتے ہیں. اگر آپ کو مثالیں بتا دوں میں کہ یہ مت سمجھیے کہ آپ مثالوں کو جان لیں گے. نہیں, آپ جب غور کریں گے, جب سوچ بچار کریں گے اور خود سے ڈسکور کریں گے تب آپ پائیں گے مثالوں کو, تب آپ مثالوں کو پائیں گے. بتانے سے نہیں پاتے, کوئی بھی شخص بتانے سے نہیں پایا اس دنیا میں, بتانے سے نہیں پاتا, ڈسکور کرنے سے پاتا ہے. جو بھی تاریخ میں مثالیں ہیں ان کو غور کیجیے. لوگوں نے بتانے سے نہیں پایا, اپنی ذاتی ڈسکوری سے پایا.
رسول اللہ نے بھی بتانے سے نہیں پایا, ڈسکور کرنے سے پایا. آپ غور کیجیے کہ جب آپ ہجرت ہوئی اور مکہ سے مدینہ آئے تو اس وقت جو پلاننگ آپ نے کی وہ پلاننگ کہیں لکھی ہوئی نہیں تھی. وہ پلاننگ کہیں لکھی ہوئی نہیں تھی. وہ ساری پلاننگ آپ نے غور و فکر سے ڈسکور کیا. تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی تھنکنگ کو ڈیولپ کیجیے بجائے اس کی کسی کو کہیں کہ بتاؤ. کیسے پوچھیے مت کہ تم بتاؤ, بلکہ اپنی تھنکنگ کو ڈیولپ کیے, اپنی تھنکنگ کو ڈیولپ کیجیے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی آپ کو بتا دے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تھنکنگ اتنی ڈیولپ تھنکنگ ہو کہ آپ خود سے ڈسکور کر لیں. اگر آپ خود سے ڈسکور نہیں کریں گے تو کسی بتانے سے آپ کو کچھ ملنے والا بھی نہیں, کسی کے بتانے سے آپ کو ملنے والا بھی نہیں. یہ بہت زیادہ میں سوچ سمجھ کر کے میں نے یہ بات جانی ہے کہ ذاتی ڈسکوری سے آدمی پاتا کس چیز کو. آپ غور کیجیے, نیوٹن کو کس نے بتایا تھا, کس نے بتایا تھا لا آف گریوٹی؟ نہیں, اوپر سے سیب گرا اس کے سر پر, اس نے مارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاموش پیغام جس نے دیا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو, اے نیوٹن تم کو کس کا انتظار ہے, خود سوچو, خود سوچو, خود سوچو. تو نیوٹن کو کسی نے بتایا نہیں لا آف گریوٹی, اس نے خود سے سوچا, خود سے جانا, اور پورے تاریخ میں ایک نئی ڈسکوری کا وہ امام بن گیا. یاد رکھیے, جو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ مرد غائب بنو آئے تو کالے بکرت, تو ان کو کوئی مرد کبھی ملتا نہیں. مرد از غائب بنو آئے تو کالے بکرت, جو لوگ اس طرح کے مزاج سے سوچتے ہیں تو ان کو تاریخ میں کوئی جواب نہیں ملتا, اور جواب سے ہم سب معلوم رہتے ہیں آغاز میں بھی اور خاتمہ میں بھی. یاد رکھیے, یہ جو ہے نیا دور, آپ جانتے ہیں کہ آئنسٹین نے لکھا ہے کہ ماڈرن سائنس کا جو خالق ہے وہ اٹلی کا گلیلیو. تو گلیلیو کے کان میں آ کر کسی نے پھونک نہیں دیا تھا, کوئی نہیں تھا جو اس کے کان میں آ کر پھونک دے. نہیں, اس نے خود ڈسکور کیا, خود ڈسکور کیا. اس پر بہت لٹریچر ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. میں خود اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب دلی میں الجبیت میں انٹرویو ہوا کرتا تھا تو الجبیت لوگوں نے بند کر دیا, اس کے بالکان نے. تو مجھے یاد ہے کہ الجبیت کے بالکان نے کہا تھا کہ وہ کیا کریں, دلی چھوڑ کر چلے جائیں گے, الجبیت کے بعد ان کے پاس کرنے کا کام کیا ہے, چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو دنیا جانتی ہے کہ میں نے دلی نہیں چھوڑی. دلی میں نے ایک نئی دنیا دریافت کی, اور اللہ کے فضل سے اسی دنیا میں جہاں میرے لیے ایک دروازہ بند کیا گیا تھا, اللہ کی توفیق سے میں نے ایک دروازہ کھلا ہوا اپنے لیے پا لیا. جس دلی میں ہمارے قدیم لوگوں نے میرے لیے دروازہ بند کر دیا تھا, اسی دلی میں
میں نے اللہ کے فضل سے اپنے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا. تو آپ اس ذہن کے ساتھ جینا سیکھیے کہ کوئی دروازہ کھولتا نہیں ہے, آپ کو خود کھولنا پڑتا ہے. کوئی آپ کو دروازہ کھولنے کے لیے نہیں آئے گا, آپ کو خود دروازہ کھولنا پڑتا ہے. سوچ کر کے ڈسکوری کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کے اندر ہائی تھنکنگ پیدا کرے. ہائی تھنکنگ اس پورے معاملے کا راز ہے. ہائی تھنکنگ, حالات سے اوپر اٹھ کر سوچنا. ہائی تھنکنگ مانے حالات سے اوپر اٹھ کر سوچنا. اللہ کے فضل سے میں ہمیشہ حالات سے اوپر اٹھ کر سوچتا ہوں, حالات کو گر کے نہیں سوچتا میں. حتیٰ کہ کل بھی میں نے یہی کیا, حالات سے اوپر اٹھ کر سوچتا ہوں. تب میں یہ اسپیچ دینے کے قابل ہوا. تو بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ ہائی تھنکنگ پیدا کریں اپنے اندر, حالات سے اوپر اٹھ کر سوچیں, اور اللہ سے دعا کرتے رہیں ہمیشہ. اللہ سے دعا کرتے رہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ ہر حالت میں, ہر صورت حال میں اپنے لیے نیا دروازہ کھولا ہوا پائیں گے. ہر صورت حال میں آپ پائیں گے کہ ایک نیا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے, آپ سب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے, میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ جو مجھے یاد آیا وہ سنانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ میں اعظم گڑھ میں رہتا تھا. اعظم گڑھ جو پڑوسی ایریا ہے بستی کا. تو بستی سے ایک آدمی جو ہم کو جانتا تھا وہ ہم سے ملا, بستی سے آیا. تو وہ بہت غصے میں تھا. اس کے ایک شخص تھا, اس کا پچھلے اس کلاس سے شاید دوست تھا اس کا. تو اس نے اس سے پیسہ لیا اور یہ کہا کر کے کہ میں بزنس شروع کروں گا, آدھا تمہارا آدھا میرا. تو شروع کیا, لیکن جب بزنس شروع کیا اور بزنس چل پڑا تو چونکہ لکھا پڑھی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی, اس نے قبضہ کر لیا اور اس دوست کو کہا کہ جاؤ تم, اب تمہارے اس میں کچھ کام نہیں ہے. تو میرے پاس جو ملا وہ تو بہت غصے میں تھا. اس نے طے کر لیا تھا کہ مجھے اس دوست کو قتل کرنا ہے, اس کو مار ڈالنا ہے. یہ اس کا فیصلہ تھا. تو میں نے ایک جملہ کہا کہ انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا. انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کو بھی انتقام لیا جائے گا. وہ تم ان کو مارو گے, ان کے بچے تم کو ماریں گے. تو یہ جملہ اس کو بہت زیادہ لگ گیا. تو اس نے اگلے دن دوبارہ مجھ سے ملا. وہ کہا کہ آپ کے جملے میں مجھے ہلا دیا, اب یہ بتایا کہ میں کروں تو کیا کروں. میں نے کہا ری پلاننگ کرو. وہ کہا وہ کیا. میں نے کہا آپ کے پاس کچھ پیسہ ابھی بھی ہے,
انہوں نے کہا کہ ابھی بھی کچھ پیسہ ضرور ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے پاس جو پیسہ بچا ہے اس کو لے کر پلاننگ کیجیے, اور جو اس کو دے دیا اس کو چھوڑیے. تو اس کو سمجھایا میں نے. تو اس نے کیا کیا کہ جو پیسہ اب بھی بچا تھا اس کے پاس اس کو لے کر اس نے ایک نیا بزنس اسٹارٹ کیا. اس کے 3 سال کے بعد میری ملاقات اس آدمی سے ہوئی. 3 سال کے بعد تو وہ بہت خوش تھا. تو دیکھا کہ آپ کی رائے میں نے سنی اور بنا نیا بزنس اسٹارٹ کیا. آج میرے پاس اس سے زیادہ ہے جتنا کہ اس وقت تھا. اللہ نے بہت زیادہ اس میں برکت دی. تو میں نے کہا یہی طریقہ ہے, ہمیشہ سوچیے ری پلاننگ, ہمیشہ سوچیے ری پلاننگ. تو آپ سب لوگوں کو میں کہوں گا کہ آپ جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ سے کھویا گیا اس کو بھول جائیے. اب نئے حالات ہیں, نئی دنیا ہے, اس کو لے کر سوچیے اور ری پلاننگ کیجیے اپنے خاندان کی, اپنے بچوں کی, اپنی گروپ کی, سب کو لے کر. میرے پاس ایسے بہت سے قصے ہیں میری زندگی میں جو پیش آئے ہیں. آپ چاہیں گے تو میں بہت سے قصے بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ میں میری جو کتاب ہے راجہ حیات, اس میں نے بہت سے ایسے قصے لکھے ہیں. تو میں ایک ہی مشورہ دوں گا, ایک ہی مشورہ کہ ماضی کو بلاؤ, ماضی کو, پاسٹ کو بلاؤ اور فیوچر کو لے کر کے ری پلاننگ کرو. اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل ہوگی. جزاک اللہ. مولانا صاحب, مولانا اقبال عمری آپ سے یہ سوال پوچھا ہے انہوں نے, بلکہ ایک طرح کا کمنٹ بھی ہے کہ مولانا آپ نے اسلام کو ری ڈسکور کیا ہے, اب ساری امت کو چاہیے کہ وہ آپ کو ری ڈسکور کرے, نہ کہ الزامات کی روشنی میں آپ کو دیکھیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ کمنٹ ہی, یہ سوال نہیں ہے. رسول اللہ کو دیکھیے چھین لیا گیا تھا, مکہ چھین لیا گیا تھا, کہ آپ کا وطن آپ سے چھین گیا, اور ایک چھوٹا سا اس کے مقابلے میں چھوٹا سا ایریا آپ کو دیا گیا. وہ جو ٹرنکیٹڈ ایریا, تو آپ نے اسی کی بنیاد پر پلاننگ کی. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑی تاریخ چھوڑی اپنے پیچھے. میں نے لکھا ہے کسی کتاب میں کہ رسول اللہ پر جو کتاب لکھی گئی تھی دا ہنڈریڈ, اس میں بتایا گیا کہ رسول اللہ دنیا کے 100 لوگوں میں سب سے زیادہ کامیاب شخص تھے, لیکن اس راز نے بتایا, اس آتھر نے یہ راز نے بتایا کہ آپ کی اس کامیابی کا راز کیا تھا. تو میں نے اپنی جو بڑی سیرت میں جو کتاب ہے اس کو آپ پڑھیے. آپ نے کبھی بھی کھوئے کو چھیننے کے لیے کبھی کوئی پلان نہیں کی. کھوئے ہوئے کو لے کر شکایتیں کرنا اور کچھ نہ ہو سکا تو دعا کرنا, کچھ نہ ہو سکا تو بد دعا کرنا, یہ سب آپ نے کبھی نہیں کیا. اس پر تو بڑی ساری کتابیں ہیں,
آپ پڑھیے اس کو انشاءاللہ. ایک پوری کتاب میری ہے, راہیں بند نہیں. یہ پوری کتاب ہے, راہیں بند نہیں, یعنی کہیں راہ بند نہیں تھی, ہر جگہ نیا راستہ کھلا رہتا ہے, راہیں بند نہیں. مولانا صاحب ایک صاحبہ لکھتی ہیں کہ آج کل کے سخت حالات کی وجہ سے کہ ان کے دماغ میں اکثر نیگیٹو خیالات آنے لگتے ہیں. وہ سوچنے لگتی ہیں کہ خدا نے انسان کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈال دیا ہے. تو اب ایسا سوچنا کہاں تک درست ہے؟ 100% غلط ہے, 100% غلط ہے. یقین کیجیے کہ کل تک میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے کتنی مصیبت ڈال دیا مجھ کو خود میں, لیکن میں نے سوچا کہ یہ تو خدا کی سنت کے خلاف ہے, رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. تو میں ری تھنکنگ کی تو مجھے, میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک نیا راستہ میرے سامنے کھل گیا, نیا راستہ. آج کی تھیم تھی یہ کہ وہ اسی 24 گھنٹے کے اندر سوچنے کی نتیجے بنی, سائنٹیفک ٹیمپر. کل سے آج تک بس سوچتا رہا. تو یہ بھی سمجھ آیا کہ سائنٹیفک ٹیمپر لانا ہوگا, تب کوئی بڑا کام بنے گا. مولانا صاحب, ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے آپ سے پوچھا ہے کہ سائنٹیفک ٹیمپر اور لاجیکل تھنکنگ ایک ہی چیز ہے یا الگ ہے؟ ایک بھی ہے, الگ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں جب آپ سوچیں گے ایک کو لے کر تو دوسرے کی باتیں سے کھلیں گی, دوسرے کو لے کر سوچیں گے تو پہلے کی باتیں سامنے آئیں گی. سب سے پہلی چیز ہے کہ بلیم ادرس, بلیم ادرس کو چھوڑ دیجیے, دوسرے کو بلیم دینا چھوڑ دیجیے. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بلیم ادرس کو ختم کیجیے, کل کر دیجیے اپنے ہاتھ سے. بلیم دائی سیلف کا طریقہ اختیار کیجیے. میں سدرا متین آپ سے پوچھ رہی ہیں, مولانا صاحب کیا ہم کو صوفی طریقہ سیکھنے کے لیے مرشد کی ضروری ہے یا ہم خود بھی تصوف پر عمل کر سکتے ہیں؟ میں خود ایک صوفی ہوں, لیکن میرا صوفیزم جو ہے کیٹھی صوفیزم ہے, ریشنل صوفیزم. میں صوفی مائنڈ بیسڈ ہے, مائنڈ بیسڈ. اس پر میں نے لکھا ہے, آپ پڑھیے میری کتاب ہے. اصل میں جو تصوف کے سلسلے ہیں تو اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ جو مرشد ہے اس کو اسپریچولیٹی یا روحانیت اس کو مل چکی ہے, اس لیے وہ دوسروں کو روحانیت دے سکتا ہے. اس پر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. یہ میں صحیح نہیں سمجھتا اس کو. ہمیشہ آدمی کو ری ڈسکور کرنا پڑتا ہے, اپنی عقل کو کھولنا پڑتا ہے. اس پر تو میں بہت لکھ چکا ہوں. نقش بندیہ سلسلے میں کہتے ہیں کہ صوفی جو ہے مرشد وہ اپنے مریدوں پر توجہ کرتا ہے تب اس کے اندر اسپریچولیٹی آتی ہے.
اس پر آپ اس میں سے اس آپ کو نہیں ایگری مانتا، کرتے ہیں؟ میں اس کو نہیں مانتا. اسپرچولیٹی ایک خزانہ ہے جو ہر انسان کے اندر اول دن سے خود خود کریٹر نے رکھ دیا ہے. اپنے اندر جھانکیے اور خود اللہ کے دیے ہوئے اس خزانے کو دریافت کیجیے. میں نے شروع زمانے میں ایک صوفی کو پکڑا تھا، لیکن وہ مجھے کچھ رٹنے والی باتیں بتاتے تھے، تو میں نے چھوڑ دیا ان کو، میں نے چھوڑ دیا اور پھر کریٹو طریقہ اختیار کیا میں نے. میرا تو نہیں، میری تو ڈسکوری یہی ہے. اصل میں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو کہ بہت کم پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کی سوچ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہے، تو وہ خود سے کیسے یہ حاصل کرے اسپریچولیٹی کو. میں سمجھتا ہوں کہ عام اور خاص کی یہ تقسیم غلط ہے. ہر عام خاص ہے، ہر خاص عام ہے. آپ تدبر کیجیے، تدبر کیجیے، غور و فکر کیجیے. اختر ضیاء صاحب آپ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب، کرونا سے متعلق آپ کی کیا ریسرچ ہے؟ آج کل جو قصہ ہے، کرونا وائرس سے متعلق آپ کی کیا ریسرچ ہے؟ ریسرچ دیکھیے میری کوئی نئی ریسرچ نہیں ہے. میں جو بھی ہو اس میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا میری کو کہ کوئی راستہ ہے، کوئی وے آؤٹ ہے کوئی. اگر ویٹ ملتا ہے تو شروع کر دیتا ہوں. میں وے آؤٹ پر دھیان دیتا ہوں. ہر چیز بڑی بڑی پہلے دن سے نہیں ملتی آپ کو. آپ جائیں کہ پہلے دن سے کچھ بنا بنایا مل جائے تو وہ کبھی نہیں ہوگا. آپ بس آپ حالات میں داخل ہو جائیے اور کریٹو انداز میں سوچیے. بس یہی ہر آسان. کرونا سے متعلق جو بھی ڈاکٹرز کی ایڈوائس ہو اس کو ماننا چاہیے. کرونا سے متعلق ڈاکٹرز یہ تو صحیح بات، ڈاکٹرز کی جو ایڈوائس ہے اسی کو ماننا یہ تو چاہیے. میں مانتا ہوں. سائنس یا میڈیکل سائنس کے مسئلے کو ماننا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ اس کو ماننے سے انکار کر دیں، وہ طریقہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف متقی ڈاکٹر کرنا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. کوالیفائڈ ڈاکٹر علاج کرنا چاہیے، کوالیفائڈ ڈاکٹر، متقی نہیں. متقی ڈاکٹر کوئی چیز نہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹر. متقی ڈاکٹر کوئی چیز نہیں. دیکھیے ڈاکٹر وہ کوالیفائڈ. سائنٹیفک ٹیمپر نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے سوالات بہت صحیح، بہت صحیح، آتے ہیں. بہت زیادہ صحیح بات ہے، بہت صحیح بات ہے. بہت صحیح بات ہے. پروفیسر نجمہ صدیقی نے ایک کمنٹ بھیجا ہے، مولانا یو آر دا اونلی ون who encourages questioning for learning the Quran and Islam through creative thinking. جزاک اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مولانا اقبال عمری صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، ری پلاننگ کی کیا شرط ہے؟ کیا پاسٹ کو بھلانا یہی شرط ہے؟ نہیں، پاس کو سمجھنا. جب تک آپ پاس کو سمجھیں گے نہیں آپ ریل پلاننگ نہیں کر سکتے.
جمیل احمد صاحب نے ایک کمنٹ بھیجا ہے. السلام علیکم مولانا. I am happy that you keep giving us your light on positivity in this old age. منصور حسین عرب آپ سے پوچھتے ہیں ہاؤ ٹو بیکم اے ٹرو بلیور. میں سمجھتا ہوں کہ زمین آسمان کی نشانیوں پر غور کرنا، اسی کا نام سائنس ہے. قرآن میں بہت زیادہ یہ بات کہی گئی ہے کہ زمین آسمان کی نشانی پر غور کرو، وہی صحیح طریقہ ہے. مولانا اقبال عمری صاحب نے لکھا ہے، مولانا صاحب کرسچین کمیونٹی نے سیاست کو گول نہیں بنایا، مگر ان کی تعداد اور طاقت آج بھی بہت زیادہ ہے. آج ہر جگہ مسلم رہنما سیاسی شعور پیدا کرنے کی پھر سے کوشش کر رہے ہیں. وہ پیسفل پلاننگ اور نان پولیٹیکل تھنکنگ کی اہمیت آج تک نہیں سمجھے. ایسا کیوں ہے؟ کہ وہ بھیڑ کو پیچھے دوڑتے ہیں. میں بھیڑ کے پیچھے نہیں دوڑتا. جہاں دیکھتے ہیں بھیڑ مل رہی بس وہاں دوڑ پڑتے ہیں. عبدالرؤف خطیب صاحب چپلون سے لکھتے ہیں، مولانا آپ خود کو صوفی کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اسپرچول آپ خود کو صوفی کہتے ہیں لیکن میں آپ کو اسپرچول سائنٹسٹ سمجھتا ہوں، اس بنا پر کہ آپ نے اسلام کو ری ڈسکور کیا ہے. کیا ایسا سوچنا صحیح ہے؟ میں تو خیال بالکل صحیح ہے. واقعہ یہی ہے. واقعہ یہی ہے. میں یہ اسی پر میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ٹریڈیشنل جو تصوف کا جو کانسیپٹ تھا تو اس سے آپ کس طریقے سے اس کے پاس جا کر کے بھی آپ کہہ رہے ہیں ابھی کہ آپ ایک صوفی سے ملے، کیسے آپ سمجھے کہ یہ جو ہے صحیح سوچ نہیں ہے، قرآن کے مطابق سوچ نہیں ہے؟ یہ آپ نے اپنے یہ راستہ کیسے تلاش کیا؟ میں سمجھتا ہوں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی یہ نہیں سمجھا کہ سوچ کہیں اسٹاپ ہو جاتی ہے. سوچ کبھی اسٹاپ نہیں ہوتی ہے. کسی کا مشہور قول ہے کہ تھنک دیر مسٹ بی اے بیٹر وے. تو ہمیشہ میں سوچتا رہتا ہوں، نئی راہیں تلاش کرتا ہوں. تصوف میں تو سوچنے پر بالکل روک رہتی ہے، کیونکہ بس جو مرشد سوچے اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس لیے تصوف نے کوئی کریٹو کام نہیں کیا. میں اپنا ایک قصہ آپ کو بتاؤں گا جو کہ کس طرح سے میں ہمیشہ سوچتا ہوں. میں عربی مدرسے میں پڑھتا تھا، اس زمانے کی بات ہے. تو ہمارے اس وقت جو کلاس چل رہا تھا اس میں ایک سوال آیا قرآن کی آیت کو لے کر کہ دیکھو اونٹ کو کیسے اللہ نے پیدا کیا، ویل الابل کیف خلقت. تو ہمارے جو استاد تھے اس زمانے میں انہوں نے اس پر تقریر کی تو انہوں نے ایک بات کہی، وہ کتاب میں نے لکھی تھی، انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ
عربی کا ایک مقولہ ہے کہ لا ادری نصف العلم، لا ادری نصف العلم، نہ جاننا آدھا علم ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی چیز کو یہ جان لیں کہ میں نہیں جانتا اس بات کو، تو آپ ڈھونڈیں گے. لیکن جو آپ یہی نہ جانیں کہ میں اس کو نہیں جانتا، تو آپ بے خبری میں جیتے رہیں گے ہمیشہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے یہ جانیے کہ آپ کو کیا بات معلوم نہیں ہے، اپنی لادری کو جانیے، پھر آپ آدری کو جانیں گے. بس یہ سوچ جو ہے میرے اندر اتنی گہری بیٹھی کہ آج تک وہ میری سوچ کا حصہ بنی ہوئی ہے. آپ کے کلاس میٹس بہت رہے ہوں گے، تو یہ کسی اور نے بھی اس طرح سوچا، اس کی اہمیت کو پکڑا؟ نہیں، ایک بھی شخص نہیں، ایسا تو کوئی ایک شخص نہیں. تو آپ کے اندر کیا خاص بات ہے کہ آپ ہی پکڑ پائے اس نقطے کو؟ میرا اندر سوچنے کا انداز ہے، میرا مزاج ہے، میں ہمیشہ سوچتا ہوں. ہمیشہ سوچتا ہوں. عمار خان لکھتے ہیں، I think Maulana, your mind craves for higher knowledge or divine knowledge. آپ ہمیشہ ہائر نالج یا ڈیوائن نالج کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں. ادریس قمر آپ سے پوچھتے ہیں، what do you mean by تزکیہ؟ میرا تزکیہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. تزکیہ وہی چیز کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا دوسرا نام تزکیہ ہے. ڈاکٹر سفینہ تبسم سہارنپور سے لکھتی ہیں، سینس آف محرومی ڈپریویشن بھی اپنے ساتھ نیگیٹیوٹی لاتی ہے، اور نیگیٹیوٹی ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہے. کیا یہ سوچ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. جیسے ہی کوئی نگیٹو تھاٹ آپ کو مان میں آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے، وہ بھاگ جائے گا. ایک سوال میں پوچھ کر ختم کرتی ہوں کہ مولانا، ہر آدمی آج کل اپنی رائے کو درست سمجھتا ہے، وہ دوسروں کی رائے پر آبجیکٹو انداز سے غور نہیں کر پاتا. کیا یہ بھی سائنٹیفک ٹیمپر کے فقدان کی وجہ سے ہے؟ یقیناً. میں تو سمجھتا ہوں کہ سائنٹیفک تھنکنگ کا آغاز یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ ویئر آئی واز رانگ. اپنی غلطی کو ڈسکور کیجیے، یہی سب ڈسکوری ہے. لوگ بالکل پسند نہیں کرتے کہ ان کو کرٹیسائز کیا جائے، اسی لیے لوگ بچتے ہیں کسی کو کرٹیسائز کرنے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنٹیفک ٹیمپر نہیں ہے لوگوں میں.